بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنا انڈر گارمنٹس کے نماز پڑھنا یعنی جو خفیہ اعضاء ہیں جیسے شرمگاہ ہے اور سینہ ہے عورتوں کے لیے، تو یہ جو خفیہ اعضاء ہیں ان کو چھپانے کے لیے جو کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے بغیر نماز پڑھنا، ان کو بغیر پہنے نماز پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ نماز ہوگی یا نہیں؟ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو خفیہ اعضاء کو چھپانے کے لیے کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں، اگر کوئی ان کو نہ پہن کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ دو مسئلہ ہے، بہت باریکی ہے، پوری وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو پہنے بغیر نماز پڑھنا، ایک ہے ان کو پہن کر نماز پڑھنا۔ دونوں مسئلے کی وضاحت اس ویڈیو میں آپ کے سامنے حل کر دوں گا۔ جیسا کہ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 اور فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈیٹیلز موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ سطر کیا ہے وہ سمجھیے۔ مردوں کے لیے ناف سے لے کر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر میں داخل ہے۔ نماز میں ان حصوں کا چھپانا ضروری ہے۔ اگر یہ کھلے رہے تو مردوں کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں بتا رہا ہوں پھر آگے۔ عورتوں کے لیے چہرہ، ہتھیلی اور پیر کے جو نچلے ٹخنوں سے نیچے والا حصہ ہے، اس ٹخنوں سے نیچے والے حصے، یہ 3 اعضاء ہیں، ہاتھ کے ہتھیلی اور ٹخنے سے نیچے والا حصہ، یہاں جو گھٹنوں سے اوپر والا حصہ ہے یہ عورتوں کے لیے، ٹخنے سے نیچے والا حصہ اور چہرہ، ان 3 چیزوں کا جو ہے کھولنے کی اجازت ہے نماز میں۔ ان کے علاوہ پورا جسم عورتوں کا نماز میں سطر ہے، لہٰذا اگر ایک بال بھی نظر آ گیا عورت کا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب سمجھیے، یہ جو سطر میں داخل ہیں ان کو چھپانا ضروری۔ اب ان کو چھپانے کے لیے پاک کپڑا پہننا ضروری ہے۔ ناپاک کپڑا اگر ہے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر یہ اعضاء آپ کے چھپے ہوئے نہیں ہیں، مردوں کے لیے کن کا چھپانا ضروری وہ بتا دیا، کتنا حصہ چھپانا۔ ارے یہ جو ضروری کی بات ہے، بہتر کیا ہے، مناسب کیا ہے، مستحب کیا ہے، ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو ان حصوں کا چھپانا ضروری ہے۔ اب ان میں سے کوئی بھی کھلا رہ گیا، آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اگر یہ چھپا رہا، کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں اور ان کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر آپ انڈر گارمنٹس پہنے نہیں ہیں اور اتنا حصہ آپ کا چھپا ہے جتنا میں بتا دیا، تو پھر آپ کی نماز بالکل درست ہو گئی، بالکل بلا کراہت درست ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، پہنے بغیر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ انڈر گارمنٹس اگر آپ پہنے نہیں ہیں لیکن اتنا اگر چھپا ہے، ضروری ہے چھپانا۔ اچھا، اگر آپ پہنے ہیں پھر یہ دیکھیے کہ کیونکہ بدن کا کپڑے کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، اگر وہ کپڑا جو آپ پہنے ہیں وہ پاک ہے، صاف ہے، اس میں کوئی نجاست، کوئی ناپاکی لگی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے تو سب جائز ہے، پہن سکتے ہیں، مرد عورت سب کے لیے جائز۔ اگر وہ ناپاک ہے تو پھر آپ کے لیے اس کو پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کوئی دوسرا کپڑا بدل دیجئے یا اسے بدل کر دوسرا پہن لیجئے، پھر آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور سمجھ لیجئے، یہ جو میں نے بتایا کہ ان حصوں کا چھپنا ضروری ہے، یہ اگر آپ اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں تب بھی ضروری ہے، اکیلے میں پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ سوچیں گے چلو ان حصوں کو کھول کے نماز پڑھ لیتے نماز ہو جائے، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اندھیرے میں بھی، اکیلے میں بھی ان حصوں کا چھپانا ضروری ہے۔ اگر ان حصوں میں مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے، میں بتا چکا ہوں، اگر یہ کھلے رہ گئے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ انڈر گارمنٹس کا پہننا ضروری نہیں ہے نماز میں، اور اگر آپ پہنے ہوئے ہیں پھر دیکھیں گے پاک ہے یا ناپاک ہے تو پھر مسئلہ آپ کا بالکل سامنے صاف اور شفاف ہو گیا۔ میں نے پوری وضاحت کی ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو سطر کا میں نے تذکرہ کیا ہے، میں نے حوالہ دیا ہے حدیث کا، آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں، اس میں سطر کا تذکرہ موجود ہے، کس کا